مومنین کرام، جیسا کہ ہر آدمی خورشید چچا ہمارے بزرگ شاعر جن کو آج یہاں ایوارڈ ملنا ہے، میں 4 مصرے سے مولانا موصوف کو بلاؤں گا کہ زندگی کا ہر مقصد ہوتا ہے ہر انسان کا، تو زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ واقعی خورشید چچا کی باتوں کا اثر تھا جو 55 سال میں انہیں یہ ایوارڈ مل رہا ہے۔ یہاں پہ میں مولانا صاحب اکمل قادمی صاحب سے التماس کر رہا ہوں اور کہ آئیں اور انہیں ایوارڈ سے نوازیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ لوگ سے میں التماس کر رہا ہوں۔ محترم جناب خورشید ہلوری صاحب، یہ وہ نام ہے جس سے تقریباً اردو جاننے والی دنیا بہت اچھی طریقے سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور بالخصوص جہاں جہاں بھی محمد والے محمد کے چاہنے والے ہیں وہ وہاں وہاں اپنے نوح و سلام و منقبت کے ذریعے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تقریباً 55 سال سے وہ قوم کی خدمت میں مصروف ہے، اور انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے نوح و سلام کے ذریعے سے قوم کی خدمات انجام دی ہے۔ اور تقریباً آج سے 30 سال پہلے جب کہ میں خود عنفوان شباب کی منزل میں تھا اور اس زمانے میں اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اس وقت یہ نام صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کی حدود سے باہر، بلکہ یوں کہوں کہ عالمی شہرت کا حامل تھا، اور لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ خورشید ہلوری صاحب، یہ نام تو ہم نے بہت سنا ہے، کاش کہ ایک مرتبہ ان کی صورت دیکھ لیتے، ان سے ملاقات ہو جاتی، اس لیے کہ ان کے کلام میں اور ان کے اشعار میں جو جاذبیت اور کشش پائی جاتی تھی، اس کی وجہ سے ہر آدمی ان کا کلام اور ان کے اشعار سننے کا متمنی ہوا کرتا تھا۔ یقیناً ایک مطلع ان کا مجھے یاد ہے جو تقریباً 84 میں انہوں نے کہا تھا، اور جواد عسکری نے اسے پڑھا بھی تھا، کیسٹ میں وہ ریکارڈ ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ لو روزہ شبیر، قضا سے پہلے شہ سے ملنے کی تمنا ہے خدا سے پہلے۔ جب یہ مصر ہندوستان کے حدود سے نکل کر پاکستان کے حدود میں داخل ہوئے اور وہاں کی فضاؤں میں جب گونجنے لگے تو وہاں کے بھی ایک مولائی شاعر کی رگے شاعری ان مصروں کو سن کر تڑپ گئی، اور پھر اس نے اسی زمین میں ان کا مصر اولا لے کر اس نے بھی پورا کلام کہا، اور اس شہید شاعر کا نام علامہ محسن نقوی شہید تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ دیکھ لو روزہ شبیر، قضا سے پہلے پاؤں بخشش کی سند روزے جزا سے پہلے۔ تو خورشید ہلوری وہ نام ہے کہ شاعری کی دنیا میں جس کی تقلید بھی کی جاتی ہے۔ تو اس عظیم شاعر کو ان کے 55 سالہ خدمات کے عوض میں بہرحال یہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل ایوارڈ ہے، بلکہ یہ ہم اپنے بارگاہ محبت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تھوڑا سا ایک ادنا سا تحفہ ان کی عزت افزائی کے لیے اور ان کے اعزاز میں پیش کیا جائے۔ اصل جو ایوارڈ ہے وہ انشاءاللہ روز محشر شافع محشر کی بارگاہ سے انہیں دیا جائے گا اور انہیں انشاءاللہ ملے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں انجمن عباسیہ سجادیہ کے فاؤنڈر محترم جناب گلشن بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور پہلے خورشید ہلوری صاحب کی گلپوشی کریں، اور میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا سید عزادار حسین سجادی صاحب، مولانا سید
حسن رضا شجاع المعروف حکیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ہمارے مہمان شاعر جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب اور محسن زیدی صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور محترم جناب خورشید ہلوری صاحب کی بارگاہ میں انجمن عباسیہ سجادیہ کی جانب سے یہ ایوارڈ پیش کرے۔ اب صلوات ارشاد فرمائے محمد علی۔ محمد وآل محمد محمد وآل محمد بولیں گے، شکریہ تو ادا کریں گے۔ میں ہلو یہ نکل گیا میں انجمن عباسیہ سجادیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہیں مجھے اس لائق سمجھا اور یہ اتنا عظیم فنڈ مجھے بخشا۔ تو میں جناب گلشن ضروری صاحب کا شکر گزار ہوں۔ محترم خورشید صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، میدان شاعری میں زبردستی مجھے گھسیٹ کے لائے، ورنہ میں تو اچھی خاصی جاب کر رہا تھا، اور انہوں نے ہر طرح سے میری سرپرستی فرمائی ہے، اور میں بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ مولا کائنات میں دعاگو ہوں کہ پروردگار ان کی صحت اور سلامتی ہم لوگوں کے سروں پہ ان کی سرپرستی قائم و دائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا شاعری میں خورشید ہلائی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائے تو وہ اپنے دست مبارک سے انہیں انعام دے جب یہ ان کی اصل شان ہوگی۔ بس محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محسن بھائی پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ جہاں تک خورشید بھائی کا تعلق ہے تو غالباً 50-55 کی دہائی جو یہ بتا رہے ہیں، پہلی بار میں نے انہیں امامیہ مسجد میں دیکھا، ایک شیروانی اور پیجامہ پہنے ہوئے، واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ شاعر ہیں، آ کے بیٹھے، اور جب کلام پڑھنا شروع کیا تو واقعی پوری محفل جو ہے وہ ایک طریقے سے آج کی زبان میں کہوں کہ محفل اڑا دی یا محفل میں بہت کامیاب رہے۔ اور یقیناً خوش قسمتی ہے میری کہ اس محفل میں میں بھی موجود تھا، اور ان کے ابتدائی دور میں ان کو سنا، جب سے سنتے آ رہا ہوں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جسے عام طور سے ہندوستان میں یا دنیا میں عوامی شاعر کہا جاتا ہے، تو یہ عوامی شاعر خورشید ہلوری کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف اردو زبان نہیں بلکہ گجراتی، ہندی اور دوسری زبانوں سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ
خورشید صاحب کا کلام پڑھتے بھی ہیں شوق سے اور خورشید صاحب کو سنتے بھی شوق سے ہیں، ورنہ آج کے دور میں کیسر باغ میں کسی مقامی شاعر کا کامیاب ہو جانا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے، اور مقامی شعراء میں خورشید ہلوری ہیں جو کیسر باغ کے مجمع میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور ایک مختصر سی مجلس میں بھی کامیاب رہتے ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ان میں مدح اہل بیت خلوص ہے۔ یہ اس وقت سے محفلوں میں آتے ہیں جب لفافہ نہیں ملتا تھا، اپنے کرائے سے آیا جاتا تھا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کوئی اس وقت کوئی ایک پیسہ نہیں دیتا تھا، اور نہ محفل پڑھتے وقت جیسے آج لوگ لا کے دیتے ہیں اس وقت بھی کوئی لا کے نہیں دیتا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ تمام محفلوں میں شرکت کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ صرف بمبئی یا یہاں باندرا کی محفل میں بھی یہ نظر آتے تھے، ماہم کی محفل میں بھی یہ نظر آتے تھے، اور بمبئی کی محفلوں میں تو موجود رہتے ہی تھے۔ لہٰذا یہ تو بہت ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی خلوص اور عقیدت کے ساتھ، اور نہ لفافوں کا شوق، نہ لفافوں کی غرض، اور نہ کسی بڑے سیٹ جی یا بڑے صاحب زر کی خوشامد کبھی ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مولا ان کو سلامت رکھے، ہم لوگوں کے سر پہ ان کا سایہ قائم رہے، اور اسی طرح ہم لوگ محفلوں میں ان کو سنتے رہیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، مقطع محفل جناب محسن زیدی صاحب ابھی کلام پڑھیں گے، اس کے بعد 2 کلمات ہوں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔